السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور آپ تمام احباب کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرما کر آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر حضرت علامہ مولانا قاری محمد عابد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں۔ آئیں ہم ان سے کچھ اہم سوالات پوچھتے ہیں۔ مولانا، شعبان کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات زندگی سے متعلق رہنمائی فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت قاری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے دینی معلومات سے متعلق کچھ گفتگو کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے اور آپ کی اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نافع فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما۔ سب سے پہلا عمل تو ہم سب کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ ہونا چاہیے کہ رجب اور شعبان اس مہینے میں ہم اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اور دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شعبان کے مہینے میں یہ تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں باقی مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں نفلی روزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رکھا کرتے تھے، اور فرمایا کہ رمضان مبارک کے علاوہ باقی مہینوں میں جو فضیلت والے روزے ہیں ان میں شعبان کے مہینے سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شعبان میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں میرے جو روزے ایک نسوانی عذر کی وجہ سے رہ جاتے تھے، میں ان کی قضا شعبان میں کیا کرتی تھی، اس لیے کہ شعبان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے ہوتے تھے اور مجھے بھی روزہ رکھنا آسان ہوتا تھا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ باقی رہا یہ سوال کہ شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھا کرتے تھے، اس کی وجہ حضرات علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس مہینے کے بعد رمضان مبارک مہینہ جو آ رہا ہے وہ فرض روزوں کا ہے، اور فرض کے اہتمام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیباً امت کو یہ سبق سکھانا چاہتے تھے کہ فرض کا اہتمام پہلے سے ہونا چاہیے تاکہ ابھی سے عادت بن جائے، ایک شوق پیدا ہو جائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرما دیں، آمین۔ اچھا مولانا، اس کے ساتھ ملتا جلتا سوال ایک یہ بھی ہے، کیا شعبان کے پورے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے یا نہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینہ میں روزہ رکھنے سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو منع فرمایا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ رمضان سے 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، 1 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرات علماء کرام نے اس کی 2 وجہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے تاکہ رمضان المبارک کا استقبال نشاط انتہائی جو ہے نا اچھے انداز سے کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلسل شعبان میں روزے رکھے جائیں اور پھر رمضان مبارک کے جب روزے شروع ہو جائیں تو انسان اپنے اندر کمزوری محسوس کرے۔
اس لیے فرمایا کہ رمضان مبارک سے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسری وجہ جو حضرات علماء کرام بیان فرماتے ہیں وہ بڑی اہم ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے 29 یا 30 فرض فرمائے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی شعبان کی 28ویں، 29ویں، 27ویں کو بھی روزہ رکھے گا اور ساتھ ہی پھر رمضان مبارک کے روزے شروع ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرض کردہ ہمارے اوپر 29 یا 30 روزے تھے ان میں بظاہر زیادتی ہو جائے گی، جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع فرمایا ہے کہ رمضان مبارک سے 1 دن پہلے روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مولانا، ہمارا ایک اہم سوال ہے، شب برات کی حقیقت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ شب برات سے متعلق حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ 17 صحابہ سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ بعض لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کسی صحیح سند کے ساتھ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم نے علماء کا، محدثین کا، فقہاء کا ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی چیز کا ثبوت کثرت سے ثابت ہو، صحابہ سے کئی روایات سے ثابت ہو، تو وہ حدیث صحیح کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی اس کی فضیلت پھر صحیح ثابت ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں صحابہ کا تعامل بھی ہے، تابعین کا، تبع تابعین، فقہاء، محدثین کا بھی اس میں تعامل ہے۔ اس سے یہ شب برات کی جو فضیلت ہے یہ 17 صحابہ سے منقول ہے، اس لیے اس کی فضیلت ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں کو مخاطب ہو کر اعلان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ الا هل من مستغفر فاغفر له، کیا ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، بخشش طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ الا هل من مبتل، کیا ہے کوئی مصیبت میں گرفتار، پریشانی میں گرفتار، وہ آئے میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں۔ صبح و صادق تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس رات کی فضیلت بھی ثابت ہے، اور اس رات عبادت کرنا بہت اجر و ثواب کے جو ہے نا اجر و ثواب رکھتا ہے، اس لیے اس رات میں اہتمام سے عبادت کرنا چاہیے۔ اچھا مولانا، کیا 15 شعبان کا روزہ ثابت ہے یا نہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا جو ہے نا اجر و ثواب کا رکھتا ہے، اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں، یعنی اس دن میں، بلکہ 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی رکھے گا، 2 وجہ سے رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو اجر ثواب ملے گا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ اس دن میں روزہ رکھنا چاہیے، ایک تو اس وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل یہ معمول رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایام 20 یعنی 13 ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 یہ جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ چونکہ 15 تاریخ انہی دنوں میں آ رہی ہے، اس لیے اس دن میں اگر اس نیت سے روزہ کوئی رکھے کہ یہ چونکہ ایام 20 میں سے ہیں، اس لیے اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس روزے کو ضروری سمجھے اور اس کو جو ہے نا بہت زیادہ اجر و ثواب کا مستحق سمجھے، اگر کوئی نہ رکھے تو اس کو ملامت کر، یہ صحیح نہیں ہے البتہ۔ اچھا مولانا، بعض لوگ شب برات کی رات میں حلوہ وغیرہ بنانے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ رات خالصتاً عبادت کی رات ہے، چونکہ اس رات کی حدیث پاک میں یہ آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبیلہ ہے، قبیلہ کلب، وہ بہت زیادہ کثرت سے بکریاں رکھتے تھے۔ فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنا قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، اب شیطان ہر کام کے اندر اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ملانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے پھر شیطان نے لوگوں کو عبادت سے
دور رکھنے کے لیے مختلف قسم کے فضول کاموں میں شیطان نے لگا دیا. ان میں سے ایک حلوہ بھی ہے. حلوہ پکانا اور اس میں پھر وقت کا ضائع کرنا، یہ کسی حدیث سے، صحابہ کے تعامل سے، تابعین، علماء، محدثین، کسی سے یہ ثابت نہیں ہے. اس لیے ان کاموں سے بچنا چاہیے. خالصتاً یہ رات عبادت کی ہے، اس رات میں خالصتاً اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اچھا مولانا، اس رات میں قبرستان میں جانا کیسے ہے؟ جی، حدیث پاک میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی باری میرے پاس رہنے کی تھی. رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نہیں ہے. تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے اندر دعا فرما رہے ہیں. میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ کوئی آج رات خاص ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. پھر وہی حدیث جو پہلے عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، میں اپنی امت کے گناہوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہوں. اس لیے زندگی میں صرف ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے تو علماء کرام نے فرمایا کہ اصول یہ بیان فرمایا کہ دین کا جو کام جس درجے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے ثابت ہے، اس کا اتنا اہتمام اگر ہم کریں گے تو اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے. اس طرح زندگی میں اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ چلا جاتا ہے اس رات کے اندر، یہ تو صحیح ہے. لیکن ہر شعبان کی رات کو اس کا اہتمام کرنا اور نہ جانے والوں کو ملامت کرنا، یہ بالکل نامناسب ہے، صحیح نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی ایک مرتبہ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے. اچھا مولانا، کیا اس رات میں کوئی خاص طریقے سے نماز پڑھنا ثابت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کوئی خاص طریقہ، بلکہ آج کل لوگوں میں یہ مختلف قسم کی عبادات یہ رواج پا چکی ہیں کہ جناب صلاۃ و تسبیح ہے یا باقی نوافل کی نمازیں ہیں وہ جماعت سے پڑھی جاتی ہیں. یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ جو شعائر اللہ ہے، شعائر اسلام ہیں، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے جن نمازوں کو ادا فرمایا ان کا اہتمام ضروری ہے. جیسے فرض نماز ہے، نماز جمعہ ہے، عیدین کی نمازیں ہیں، نماز جنازہ ہے، اسی طرح صلاۃ الکسوف ہے. ان نمازوں کو تو جماعت سے ادا کرنا چاہیے. لیکن جو جتنی نفلی نمازیں ہیں ان کو جماعت سے نہیں ادا کرنا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ نفلی عبادات کو گھر میں ادا کرنا چاہیے. یہ تنہائی کی، یہ خاص اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا مناجات کے کچھ اہم مقامات ہوتے ہیں، یہ رات بھی انہی میں سے ہے. اس لیے اس رات میں نفلی نماز جماعت سے اہتمام کرنا، چاہے وہ صلاۃ تسبیح ہو یا اور کوئی نماز ہو، یہ صرف منع نہیں ہے بلکہ گناہ بھی ہے. اس کا التزام کرنا، اس کو ضروری سمجھنا، علماء نے اس کو گناہ قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ ہے، اور دین میں اپنی طرف سے اضافہ یہ بدعت کہلاتا ہے. اور بدعت سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. اس لیے یہ رات تنہائی کی ہے، تنہائی میں اس عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں، میں ایک چیز کا مزید جو ہے نا اضافہ کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ جناب ہم تنہا اگر گھر میں عبادت کرتے ہیں تو سستی ہو جاتی ہے، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. مسجد میں جاتے ہیں وہاں چونکہ ایک ماحول ہوتا ہے، چراغاں ہوتا ہے، اس لیے وہاں اس کا عبادت کرنے میں ذرا سہولت ہوتی ہے. علماء کرام نے اس کا جواب بڑے آسان انداز سے یہ دیا ہے. فرمایا کہ دیکھیں دو جو ہے نا ملاقاتیں ہوتی ہیں کسی بڑے سے. ایک ہے عام ملاقات جس میں مجمع ہوتا ہے، اس کی مثال جیسے جماعت کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے، عیدین کی. اور ایک ہوتی ہے خاص کسی سے ملاقات، انفرادی ملاقات. اب یہ عام ملاقات سے جو خاص ملاقات ہے کسی سے جس میں راز و نیاز کی کچھ باتیں کی جاتی ہیں، یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور یہ جو کچھ راتیں ہیں شب برات کی جیسی رات، یہ ہے اللہ تعالیٰ سے خاص مناجات، کہ تھوڑا وقت بھی اگر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، اللہ تعالیٰ سے یوں سمجھیں ملاقات کا اگر کسی کو تھوڑا سا وقت بھی مل جائے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے
کہ جو کام سنت کے مطابق جتنا ہوگا اللہ کے یہاں اتنا مقبول ہوگا، اس کی اتنا جو ہے نا قیمت ہوگی، اور جو کام سنت سے جتنا دور ہوگا، الگ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی اجر و ثواب نہیں۔ بلکہ جو لوگ اس کا اہتمام کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، علماء نے فرمایا کہ یہ گناہ کر رہے ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا مولانا، اس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے کیوں رکھا کرتے تھے؟ اس ماہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے اس لیے رکھا کرتے تھے، ایک تو یہ ہے کہ باقی مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں نفلی روزے کا ثواب زیادہ ہے، ایک اس وجہ سے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ اس مہینے کے بعد چونکہ رمضان مبارک فرض مہینوں کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہ ایک قسم کا سبق ہے کہ رمضان مبارک اتنا مقدس بابرکت اور رحمتوں سمیٹنے والا مہینہ ہے کہ پہلے سے ہی اس کی تیاری، اس کا اہتمام، اس کے جو ہے نا اپنے نظام الاوقات بنایا جائے، کھانا پینا پہلے سے ترتیب سے ہو، کاموں کو پہلے سے ترتیب پر لگا دیا جائے۔ اس لیے جب روزہ ہوتا ہے تو انسان سارے کام خود بخود ترتیب سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی قسم کا استقبال کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خود بھی روزے کا اہتمام فرما رہے ہیں، اور ہمیں بھی ایک قسم کا سبق ہے کہ ہم بھی اس کی کوشش کریں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مولانا، آخر میں آپ ہمارے لوگوں کو، امت مسلمہ کے مسلمانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس ماہ کے متعلق؟ اس ماہ سے متعلق سب سے پہلا پیغام جو ہم سب کو سبق حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، یہ دعا رمضان مبارک سے پہلے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اے اللہ، ہماری عمر میں رجب اور شعبان میں ایسی برکت نصیب فرما کہ ہم رمضان مبارک کو پالیں، اور اللہ ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما۔ ایک تو ہم اس کا اہتمام کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے میں جو بہت قیمتی اور اہم رات ہے شب برات، اس میں ابھی سے عبادت کا اہتمام کریں، اور عبادت بھی انفرادی جو سنت کے مطابق ہے جتنا ہو سکے وہ کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت کا اعتبار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں گنتی کا اعتبار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وزن کا اعتبار ہے کہ کون سا کام کتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ہے۔ اس لیے ہمیں 15 شعبان کی جو شب ہے، شب برات، اس میں خالصتاً تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور دوسرا پیغام، تیسری بات یہ ہے کہ اس رات کے اندر جتنے فضول کام ہیں، مثال کے طور پر کھانا پکانے کے چکروں میں لگ جانا، پھر اسی طرح خاص طور پر ایک اور بات، ہمارے بچے، ہمارے بعض مسلمان بھائی اپنی دکانوں کے اوپر یہ جو پٹاخے ہیں یہ رکھتے ہیں، اور بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، والدین سے پیسے لے کر ان پٹاخوں کو بیچنا، پھر ان کو بجانا۔ اب دیکھیں، کائنات میں کلام اللہ سے بڑا اجر و ثواب کسی چیز کا نہیں ہے، اللہ کے کلام، لیکن یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی مریض ہے، بیمار ہے، اور کوئی آدمی تلاوت کرنا چاہتا ہے، سوئے ہوئے آدمی کے ساتھ بھی اتنا بلند آواز سے تلاوت نہ کرے کہ اس کی نیند میں خلل ہے، بیمار ہے اس کو راحت پہنچے، اس کی وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ جب قرآن شریف کی تلاوت کا اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے تو یہ جو فضول چیزیں ہیں، حدیث پاک قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی ہے، اور فرمایا کہ فضول خرچ آدمی شیطان کا بھائی ہے۔ اس لیے اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے، جو والدین ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ابھی سے اس کا اہتمام فرمائیں، کہ بچوں کو منع کریں کہ بیٹا یہ ہمیں کام نہیں کرنا آپ نے۔ اور جو دکاندار کاروباری حضرات ہیں ان سے بھی یہ بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم ان فضولیات سے بچیں۔ اس رزق کا، اس کمائی کا کیا فائدہ جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے، امت کا نقصان ہو جائے۔ آج بھی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات میں پٹاخوں کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا، مالی اور جانی۔ اس لیے اس سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی چاہیے۔ اور ایک اس شعبان کے مہینے میں یہ ہے کہ ابھی سے ہم رمضان مبارک کی تیاری میں لگ جائیں، نفلی روزے رکھیں، اپنے نظام الاوقات ابھی سے بنیں، کاموں کو ترتیب دیں، تاکہ رمضان مبارک کا استقبال ہم اچھے انداز سے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور پوری امت مسلمہ کو
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔